محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی سیدھی کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال بھی درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی بات مانتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کی بات مانتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا، پھر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جو ہدایت آئے گی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر جو میری طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر کوئی غم نہیں ہوگا اور وہ کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اسلام وہ نہیں جو مسلمان کرتے اور کہتے ہیں، مولوی اور پیر جو کہتے اور کرتے ہیں، اسلام وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو۔ اور اس اسلام میں کسی قسم کے اضافے کی اجازت کسی کو نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں۔ اللہ ان کو بتاتے ہیں یہ اضافہ کرو تو وہ کرتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، جب بھی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ کرتے ہیں۔ شریعت سازی میں کبھی وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے۔ اس لیے یہ نظام مصطفیٰ نہیں بلکہ نظام الہی ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام اس کو پہنچانے والے ہیں، اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر انہوں نے میرے نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات کر کے میرے نام لگا دی ہوتی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، گلا کاٹ دیے ہوتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم سب مل کر اپنے نبی کو ہم سے چھڑا نہیں سکتے تھے۔ اور چونکہ ایسا نہیں ہوا تو یہ پکی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ لیکن جو امت اسلامیہ کے اختلافات کی وجہ ہے اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت سازی شروع کر دی۔ وہ حق جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، شریعت بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ ان کی اجازت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں اضافہ کر دیں وہ شریعت بن جاتا ہے، مگر اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات قرآن حکیم بھی شریعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی شریعت ہے، اور شریعت سازی کی کوئی بات نبی اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ قرآن حکیم میں جا بجا ایسی آیات موجود ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے یہ پوچھتے ہیں ان کو یہ جواب دو، آپ سے یہ پوچھتے ہیں ان کو یہ جواب دو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے جواب دیتے ہوتے تو یہ آیات قرآن میں نہیں ہوتی۔ تو جو بنیادی غلطی ہوئی امت اسلامیہ کے لوگوں سے وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا ماخذ تبدیل کر لیا۔ شریعت کہاں سے ملتی تھی؟ کتاب و سنت سے۔ کہا نہیں، شریعت ہماری عقل سے بھی مل سکتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس لیے انکار کیا کہ عقل نہیں مانتی۔ رب ذوالجلال اوپر ہے،
دلیل موجود ہے قرآن حکیم کی بھی سنت مصطفیٰ کی بھی، لیکن میں نہ مانوں اس لیے کہ عقل نہیں مانتی۔ تو شریعت پر عقل کو فوقیت دینا یہ بہت بڑی غلطی تھی اس امت کی۔ دلیل کے ہونے کے باوجود قیاس آرائیاں کرنا، قیاس رائے کی طرف جانا دلیل کے ہونے کے باوجود، یہ ابلیس کا کام ہے۔ ابلیس کو کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اور جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تھا، بنایا تھا، اس کو میں نے تمہیں سجدہ کرنے کا کہا تھا، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ میں نے کہا تھا، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ آگے سے کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ، میں اس سے اچھا۔ دلیل اس کی کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی چھوڑو تو نیچے جاتی ہے، وہ نیچے ہے، میں اوپر ہوں، چونکہ میں اوپر ہوں اس لیے اوپر والا نیچے والے کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے واضح حکم کے باوجود اپنی عقل دوڑانا یہ ابلیس کا کام۔ کتنے ایسے احکام ہیں جو تیری عقل میں نہیں آتے۔ اب آپ نے وضو کیا ہوا ہے، ہوا خارج ہو جائے تو وضو کرو، عقل میں آتا ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ استنجا کر لو، بس منہ دھونے کا کیا تو کہ فلاں فلاں حالات ہو تو غسل واجب ہو جاوے، سمجھ میں آتا ہے؟ تو شریعت آسمان سے آتی ہے، اللہ اس کے رسول کا فرمان شریعت ہوتا ہے، وہ خاموش ہو تو عقل کو حرکت میں لا کر کسی اس کے سملر مسائل کو دیکھ کر کیا سرائی کرنی جائز ہوتی ہے، لیکن قرآن موجود ہو، واضح دلیل موجود ہو، حدیث مصطفیٰ موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عقل کو دوڑاتا رہے تو اس سے اس میں گمراہی آتی۔ رب ذوالجلال والاکرام کو کسی کام کا کوئی صفت ان میں چھوڑی نہیں، کہا یہ عقل نہیں مانتی، ہم کیسے مانیں؟ اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ بندہ ناچیز مخلوق اٹھے اور اپنے رب ذوالجلال کی نعوذ باللہ اس کے اختیارات کو محدود کر دے، نعوذ باللہ اس کی صفات کا انکار کر دے، بہت بڑی بدبختی، اور اس کی بنیاد عقل پرستی۔ بعض لوگوں کی دلیل ہوتی ہے میرا ابا یہ کہتے ہیں، ہم نے اپنے ابا دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے ابا دادا سب کو دیکھا وہ یہ کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے ہم نے یہی کرنا ہے۔ دلیل کیا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں، قرآن کیا کہتا ہے کچھ معلوم نہیں، سنت مصطفیٰ کیا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ یہ ہمارے ابا دادا کرتے آئے، ہمیں یہی کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ان کے ابے دادے ان کا نہ عقل ہو اور نہ ہدایت ہو، پھر بھی ان کی پیروی کرو گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی، اچھا یہ بھی عقل پرستی ہے۔ پہلے یہ تصور قائم کر لیا کہ نبی کا کوئی رشتہ دار گمراہ نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی دلیل نہیں، مگر یہ ہم نے سوچ لیا۔ اب جب سوچ لیا تو پھر قرآن رگڑے میں آتا ہے تو رگڑ دو، سنت آتی ہے تو اس کو رگڑ دو، اس لیے کہ کہنے لگے حضرت ابراہیم کا باپ وہ نہیں تھا جو جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، آزر جس کا نام ہے وہ باپ نہیں تھا، وہ چچا تھا، باپ کوئی طارق تھا ایسا کر کے، اس لیے کہ نبی کا باپ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ خود ہی سوچ کر قرآن کی آیات کو کاٹ کر پھینکنا شروع کر دیا۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہا، قرآن کہتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا کہ تو ان بتوں کو معبود بناتا ہے، بات واضح ہے بالکل، لیکن ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے خیال میں نبیوں کا اتنا زیادہ احترام ہوتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ دار کافر نہیں ہو سکتا۔
اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو مسلمان قرار دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن شاہد ہے اور صحیح بخاری کے دلائل شاہد ہیں کہ وہ اسلام پر نہیں مرا. لیکن بات آپ کرو تو آپ کے خلاف تو مظاہرے شروع ہو سکتے ہیں. ہم نے سوچ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور نبی ہو، ان کا کوئی رشتہ دار گمراہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ نے کفر کی مثال دی ہے. نوح اور لوط علیہ السلام دونوں کی بیویاں کفر پر تھیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر پر تھا. سورہ ہود اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بیان کرتے ہیں، جب سیلاب آیا تو بیٹے سے کہا بیٹا یا بنی ارکب معنا، بیٹے آ جا کشتی میں سوار ہو جا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. کہاں ابو اس علاقے میں کبھی بارشیں کم ہوتی ہیں تو اتنا سیلاب کہاں آئے گا کہ کشتی میں بیٹھنا پڑے گا. جب پانی ہر طرف سے آ گیا تو کہا بیٹے اب بھی آ جا. کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی کہاں تک آئے گا، آخر میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹے آج اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بچے گا نہیں. فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ادھر سے ایک لہر نے تھپڑ مارا اور اس کو بہا کر کے لے گئی. بیٹا اپنی آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے دیکھا، دل نرم تھا. کہنے لگے اے اللہ ونادى نوح ربہ فقال ان رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. یا اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو بچائیں گے، اور یہ میرا بیٹا، میرا جنا ہوا بیٹا یہ نہیں بچ سکا. اللہ فرماتے ہیں انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں. یہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی، یہاں ایمان کی بات ہوتی. انہ عمل غیر صالح، کافر کی سفارش کرنا یہ اچھا کام نہیں. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں ایسی سفارش آئندہ نہیں کرنی. قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے، وہ معذرت کر لیں گے. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی، اگر مجھے اللہ نے پوچھ لیا کیوں کی تھی تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تو خور تصور بنا لینا کہ نبیوں کے رشتہ دار کفر پر نہیں ہو سکتے، لہذا حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی بھی تعویل کر لینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو بھی جو کفر پر تھے جنت میں بھیجنے کی ناکام کوشش کرنا. میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ ہمارا ایک ساتھی ایسے موٹر وے وغیرہ پر کہیں نماز پڑھنے لگ گیا تو ایک اور گاڑی رکی، انہوں نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی. کہتے ہیں کہ امی فاتحہ پڑھی میں نے، میرے پیچھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، تو میں نے تبت یدا ابی لہب والی سورت پڑھ دی تو وہ چھوڑ کر چلے گئے. میں نے نماز کے بعد ان کو پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے تم نے نبی کے چچا کی گستاخ سورت پڑھنے شروع کر دی. مطلب قرآن اصل نہیں ہے، سنت اصل نہیں ہے، ہماری محبت اصل ہے نبی سے، اور ان کے کسی رشتہ دار کو ہم نے جہنم میں نہیں جانے دیا. بس یہ گمراہی کی بنیاد ہے. اصل کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا فرمان اصل ہے، یہ ہدایت ہے. اس کو چھوڑنا گمراہی ہے. آپ نے تصورات بنا لینا اور بنا کر کے پھر ان پر کتاب و سنت کو رگڑ رگڑ کر فٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ امت کی گمراہی کا بڑا سبب. میرا فلاں امام ہے، فلاں پیشوا ہے، اس کو میں مانتا ہوں، اس کی کوئی بات رد نہیں کرتا. اب میں قرآن اس لیے پڑھوں گا، سنت اس لیے پڑھوں گا کہ اس کی باتوں کو سچا کرنے کے لیے. میں قرآن اور سنت اس لیے پڑھوں گا کہ اس کے مخالف لوگوں کی باتوں کا رد کر سکوں.
وہ آیت اور حدیث جو میرے امام کی مخالفت کرتی ہے، اما مؤول و اما مردود، یا اس کا ہم مطلب اور نکالیں گے یا اس کو رد کر دیں گے، لیکن اپنے امام کی بات کو رد نہیں کریں گے۔ یہ صاف لکھا ہوا ہے، صاف لکھا ہوا ہے، اس کو رد نہیں کریں گے۔ اس شخص پر پوری زمین کے ریت کے ذرات جتنی لعنت ہو، فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، جو ہمارے امام کی بات کو رد کرے اس پر اتنی لعنتیں ہوں۔ تو بنیاد گمراہی کی کہاں سے شروع ہوئی؟ کہ جب ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر دلائل اور تلاش کرنے شروع کر دیے۔ میرا امام، میرا ابا، میرا دادا، میری رسم، میرا رواج، ہماری برادری، ہمارا کلچر۔ وہ کہتا ہے پہلے میں پنجابی ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، پٹھان ہوں، اس کے بعد پاکستانی ہوں، اس کے بعد مسلمان ہوں۔ ان کو ترجیح ہے، اسلام کو ترجیح نہیں ہے۔ یہ گمراہی کی بنیاد ہے۔ ابا دادا کے دین پر چلنا، کتاب و سنت کو چھوڑ کر امام اور پیشوا، مولوی اور مفتی کے دین پر چلنا، کتاب و سنت کو چھوڑ کر، یہ گمراہی کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی عیسائی رہا ہوں، مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ ہم نے کبھی مولوی اور پیروں کو رب بنایا ہو، اور قرآن کہتا ہے بنایا تھا، قرآن بھی سچا ہے اور میں بھی سچا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ اس کے رسول نے کوئی چیز حرام کر دی اور مولوی اور پیر حلال کر دیں، کس کی بات مانتے تھے؟ کہتے مولوی اور پیروں کی۔ فرمایا فتلک عبادتہم، یہ ان کا اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں ان کی بات ماننا، یہ دراصل ان کی عبادت کرنا تھا۔ تم نے ان کو معبود بنایا ہوا تھا۔ آج کا مسلمان ہندو کو معبود بناتا ہے، ہندو کو تانے دیتا ہے یہ بت پرست ہے، وہ بت پرست ہے اور تو ہندو پرست ہے۔ تیری عقل اس جیسی، تیری شکل اس جیسی، تیرا لباس اس جیسا، تیرے رسم و رواج اس جیسے، تو اس کو معبود بناتا ہے، وہ بت کو معبود بناتا ہے۔ عیسائیوں کو معبود بنایا، عیسائیوں نے مولویوں اور پیروں کو معبود بنایا، اور ہم نے عیسائیوں کو معبود بنایا، یہودیوں کو معبود بنایا۔ ان کے طرز پر، ان کے رسم و رواج پر، ان کے بالوں کی کٹنگ، ان جیسے تنگ کپڑے، ان جیسی عقلیں، ان جیسی شکلیں، ہر بات میں ان کے رواج کو اپنانے کی کوشش کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں جس کی تم بات مانتے ہو اصل میں رب تمہارا وہ ہے۔ اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر جس کی بات مانتے ہو، انہوں نے مولوی اور پیروں کی مانی، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ان کو رب بنا لیا۔ یہ گمراہی کی بنیاد۔ کوئی اس بات کو دلیل سمجھتا ہے کہ فلاں بھی تو کرتا ہے نا، یہ دلیل ہے۔ میری تو 1 انچ ہے، وہ تو بالکل ہی چھیلتا ہے، میں اچھا۔ اب تو مولوی صاحب سب چلتا ہے، سب کرتے ہیں، مطلب جو سب کریں وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے مسلمانوں کی کہ جو لوگ کرنے لگ جائیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ بات کرو تو لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی اب تو سب کر رہے ہیں، مطلب سب کر رہے ہیں تو اب یہ ٹھیک ہو گیا۔ عزیز بھائیوں، اسلام ڈیموکریسی کا دین نہیں ہے کہ جو اکثریت کرنے لگ جائے وہ ٹھیک ہو جائے۔ عیسائیت میں شراب حرام تھی، جب اکثریت نے پینا شروع کر دی انہوں نے اسمبلی میں بل پاس کیا کہ یہ جائز ہے۔ بدکاری حرام تھی، جب اکثریت نے کرنی شروع کر دی تو انہوں نے بل پاس کیا کہ مرضی سے ہو تو جائز ہے۔ ہم جنس پرستی حرام ہے، حرام تھی ان کے نزدیک بھی، مگر جب انہوں نے
یہ بیماری پھیلی تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اسمبلی میں پاس کر دیا کہ جائز. یہ ان کا دین ہے. ہمارا دین یہ ہے کہ جو آسمان سے آیا ہے وہ دین ہے. جس کو اللہ اس کے رسول نے گناہ کہا وہ گناہ ہے، جس کو انہوں نے ثواب کہا وہ ثواب ہے. ساری کائنات کرنے لگ جائے تب بھی وہ گناہ ہے. جو اس دن گناہ تھا وہی آج گناہ ہے، وہی قیامت تک گناہ ہوگا. لوگوں کے کرنے اور نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم علی افجر قلب رجل واحد، اگر پہلے اور پچھلے جن اور انسان سب کے سب ابلیس جتنے گناہ گار ہو جائیں، ابلیس جتنے باغی ہو جائیں، سب کو چولہے میں ڈال دوں گا. مانا کا سا فی ملکی شیء، میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئی. مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یا اللہ تیرے تو ماننے والے تھوڑے نکلے. کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. ان یشاء یذھبکم ایھا الناس، او لوگو اگر چاہے تو تم سب کو لے جائے. ویات بآخرین، مسجد کی صف لپیٹ کر دوبارہ بچھانے میں دیر لگ سکتی ہے. اللہ کو اس بات میں اتنی دیر بھی نہیں لگتی کہ وہ ساری کائنات کی بساط لپیٹ کر کے نئی کائنات بساط. اس لیے یہ بھی کوئی دلیل نہیں کہ لوگ کرتے ہیں. اور یاد رکھو نیکی دلیل ہو سکتی ہے، گناہ دلیل نہیں ہوتا. یہ عجیب بات ہے. رب کی بغاوت تو تیری دلیل ہے، اللہ کی نافرمانی ہے اور تیری دلیل ہے کہ لوگ وہ بھی تو یوں کرتا ہے نا، وہ بھی تو ایسا کرتے ہیں نا. گناہ کبھی دلیل نہیں ہوا، نیکی دلیل ہوتی. تو بعض لوگ دین لیتے ہیں لوگوں سے، یہ ان کی دلیل، لوگوں سے دین لیتے ہیں. بعض لوگ لیتے ہیں اپنے مولویوں اور پیروں سے. بزرگوں نے یہ کہا، آگے جو چاہو کر دو. بزرگوں نے یہ کہا. بعض بزرگوں کا قول ہے، بعض بزرگوں کا واقعہ ہے. اب وہ کتاب جس مولوی نے لکھی ہے اس کی سند پیچھے کچھ نہیں. وہ بزرگوں نے کہہ کر جتنا چاہو شرک، کفر، بدعات، سیاکاریاں دین بنا کر کے ڈال دو، اس لیے کہ بزرگوں نے کہا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ آباد نہیں. میرے دیکھنے کی بات ہے 90s میں کعبۃ اللہ آباد نہیں ہوتا تھا. کتنے سال میں سینکڑوں دن ایسے آتے تھے کہ کعبۃ اللہ میں مطلب دوپہر کے وقت میں طواف کر رہا ہوں تو اور کوئی بھی نہیں ہوتا، یا کوئی ہے بھی تو کعبہ کی اس طرف ہے. بوسہ دیتے وقت کوئی بھی ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا. یہ حالت ہوتی تھی. اور جو لوگ انہوں نے ملازم رکھے تھے عورتوں مردوں کو الگ کرنے والے، ان کو حکم تھا کہ جب کوئی نہ ہو تو تم نے طواف کرنا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ کعبہ آباد نہیں رہتا. انہوں نے پیغام دے دیا، فیصلہ کر دیا، کوئی شخص ایک سفر میں 2 کام نہ کرے. عمرہ کرنا ہے تو حج نہ کرے، حج کرنا ہے تو عمرہ نہ کرے. ارادہ کیا ہے؟ کعبہ آباد رہے. ایک بار حج کرنے آؤ تو دوسری بار عمرہ کرنے آؤ. نیت اچھی ہے. ان کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت بناتے ہیں. کسی نے پوچھا امیر المومنین ان کا فیصلہ ہے ایک سفر میں دونوں کام جائز نہیں، تم اس کا بیٹا ہو کر نافرمانی کرتے ہو. اور امیر المومنین بھی وہ والا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت کو بھی لازم پکڑنا اور میرے بعد آنے والے خلفاء راشدین کی بھی سنت کو لازم پکڑنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک سفر میں 2 کام نہیں کرنے. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے خود اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج اور عمرہ ایک سفر میں کیا ہے. میرا باپ کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ،
مجھے اس بات کا جواب دو کہ میرے باپ کی چلے گی یا میرے نبی کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں مانتا میں اپنے باپ کی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کام ایک سفر میں کریں، یہ منع کریں، میں نہیں مانتا. تو میرے عزیز بھائیوں، آج تو صورتحال یہ ہے کہ پیر صاحب نے فرما دیا اور بزرگوں نے فرما دیا، اس کے بعد تو دروازہ بند ہے. اب اپنی آنکھیں بند کرو اور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دو اور بس. عقل کا سوئچ آف کرو، آنکھوں کو بند کرو، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دو، جہاں لے جائے. آپ کو ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ یہ پوچھو کہ آپ یہ کہاں سے بول رہے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کوئی ریفرنس. اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے. بلکہ قرآن و سنت کے اردو یا مقامی زبان میں ترجمے کو بھی گناہ سمجھا جاتا رہا ہے. اب بھی ترجمے تو ہو گئے، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا، ہو گئے تو اب کہتے ہیں اس کو پڑھا نہ کرو. باقاعدہ منع کیا جاتا ہے، قرآن پڑھ کا ترجمہ مت پڑھو، بس جو ہم کہتے ہیں وہ کرو. بزرگوں نے یہ فرما دیا، بزرگوں نے وہ فرما دیا. بعض لوگوں اپنا دین حاصل کرتے خواب سے، خواب سے دین حاصل کرتے. اللہ اکبر. بزرگ آئے، مدینہ آئے، وہاں پہ آئے تو نیند آ گئی. نیند آ گئی تو سمجھو خطرے کی گھنٹی بج گئی. جہاں بھی لکھا ہو کہ نیند آ گئی بس سمجھو خطرہ، یا اس سے شرک نکلے گا یا کفر نکلے گا. نیند آ گئی تو قحط سالی تھی، مدینہ میں روٹی نہیں ملتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ گیا، میں نے پوچھا مجھے روٹی چاہیے. آپ نے قبر مبارک سے ہاتھ نکالا، 2 روٹیاں دی، ایک میں نے کھا لی اور جب میں آنکھ کھلی تو دوسری میرے ہاتھ میں تھی. یہ دین نیند سے لیتے. نیند میں کشف ہوا تھا، فلاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ان سے مسئلہ پوچھ لیا، بات ختم. جلا دو ساری کتابیں، مجھے فلاں نے حدیث بیان کی، مجھے فلاں نے حدیث بیان کی، وہ ضعیف تھا، وہ صحیح تھا، کوئی ضرورت نہیں. میں سویا اور میں نے اپنے رب سے پوچھ لیا، بات ختم. 20 سے زیادہ جلدیں ہیں ایک تفسیر کی، روح المعانی، اس میں لکھتا ہے علامہ آلوسی لکھتا ہے حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے میرے رب سے روایت بیان کر دی، بات ہی ختم. اس سے اعلیٰ سند کیا ہو سکتی؟ یہ گمراہی کی بنیاد. جو چاہو اللہ کے نام لگا دو، جو چاہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دو، بس یہ کہہ دو کہ یہ پہنچا ہوا تھا اور اس کو نیند آ گئی اور اس کو کشف ہوا اور اس نے اللہ سے پوچھ لیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا. اب نیا ورژن یہ آیا ہے کہ سونے کی ضرورت بھی نہیں، بولے جاگتے میں نبی سے ملاقات ہو گئی، جاگتے میں ہو گئی، ان سے پوچھ لیا، انہوں نے بتا دیا. پھر کہتے ہیں ایک ہوتی ہے شریعت اور ایک ہوتی ہے طریقت. شریعت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات مانی جائے، طریقت یہ ہے کہ بزرگوں کا فیض حاصل کر کے کشف سیکھا جائے ان سے. تو ہم نے تو وہ حاصل کر لیا، اس لیے اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. اور دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل پھر قرآن سے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. رب کی عبادت تب تک کرو جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے. ہمیں تو یقین آ گیا، تمہیں نہیں آیا تم پڑھتے رہو. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں، فالج ہو گیا. لوگوں کو ایک ٹانگ پر ہوتا، آپ کے دونوں ٹانگوں پہ فالج ہو، اٹھا نہیں جاتا، بار بار بے ہوش ہوتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں نماز کا کیا بنا؟ یہ لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہا نماز کا وقت نکل رہا ہے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو وہ نماز پڑھا دے. ہمت نہیں ہوگی. پھر اگلی نماز میں نہائے، غسل فرمایا، تھوڑی ہمت ہوئی، فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب دونوں نے اٹھایا، دونوں طرف کندھے پہ اٹھایا، ورجلاہ تخطان علی الارض،
آپ کی ٹانگیں زمین پر لکیریں بناتی ہوئی جا رہی تھی. جا کر کے ابو بکر صدیق کے الٹے ہاتھ بٹھا دیا. آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی, لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. کیا ان کو یقین نہیں آیا تھا؟ جو تجھے یقین آ کر تیری نمازیں معاف ہو گئی ہیں, ان کو یقین نہیں آیا تھا؟ پھر وہ وقت بھی گزرا, وفات کی بے ہوشیاں ہیں, ہونٹ ہل رہے ہیں. عائشہ صدیقہ کی گود ہے رضی اللہ عنہا, فرماتی آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے, میں نے سر جھکا کر یہ سننے کی کوشش کی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے, آپ کے سینے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آواز نکال رہے. ہونٹ ہلانے کی طاقت تھی تو ہونٹ ہلا کر فرما رہے ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے. فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, لوگوں نماز کا خیال کرنا, نماز کا خیال کرنا اور اپنے غلاموں کا خیال کرنا. لیکن ہمارا کام آسان ہے, ہم نے کہا شریعت سائڈ پر ہو گئی, ہم تو طریقت والے, بات ہی ختم ہے. تو بھائیو اہل سنہ والجماعہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افترقت بنو اسرائیل علی 72 فرقہ, بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے. وستفترق هذه الامه على 73 فرقہ, اس امت کے 73 فرقے بنیں گے. کلها فی النار, سارے آگ میں جائیں گے, الا واحدہ, ایک جنت میں جائے گا. پوچھا گیا وہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی, آج جس پر میں اور میرے صحابہ کرام گامزن ہیں, جو اس پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. جس پر میں ہوں اس سے نکالا اہل سنہ, وہ اصحابی سے نکالا والجماع, یہ بن گیا اہل سنہ والجماع. جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام, اس لیے ان کو کہیں اہل سنہ والجماع کہا جاتا تھا. ان میں بگاڑ آیا تو کچھ اہل حدیث کہلوانے لگ گئے اور باقیوں نے کوئی اپنے اپنے بندے کھڑے کر لیے بیچ میں, ان کی پیروی کرنے لگ گئے. انہی کو طائفہ منصورہ کہتے ہیں. فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین منصورین علی الحق, تو اسی سے طائفہ منصورہ ان کو کہتے ہیں. اسی سے ان کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں کہ یہ نجات پانے والا ہے. سب کے سب جنت میں نہیں جا سکیں گے, وہ فرقہ نجات پائے گا جو جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام. تو اس حساب سے یہ ان کے مختلف نام ہیں, مختلف علاقوں میں ان کے مختلف نام ہیں. ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا. بات یہ ہے جو آج بھی اللہ اس کے رسول کی بات مانے گا وہ فرقہ ہے, اس کا نام کچھ بھی رکھ لو. سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پیر تھے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں کی شہادت پر تحریک شہیدین کا نام رکھا جاتا ہے. پیر کا نام سید احمد بریلوی, مرید کا نام سید اسماعیل شہید, اور یہ دونوں ہی طائفہ منصورہ میں سے تھے. بریلی شہر میں رہنے کی وجہ سے بریلوی کہلواتے تھے, مگر وہ تھے کتاب و سنت کو ماننے والے. تو کوئی بریلوی کہلوا کر بھی جنت میں جا سکتا ہے, دیوبند میں رہتا ہو دیوبندی کہلوا کر بھی جنت میں جا سکتا ہے. اہل حدیث بھی گمراہ ہو تو جہنم میں جائے گا. ان لفظوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا. بات صرف اتنی ہے, کوئی کہتا ہے جی یہ محمد بن عبد الوہاب کے بعد پیدا ہوئے, جھوٹ ہے. کوئی کہتا ہے سید اسماعیل شہید کے بعد پیدا ہوئے, انگریزوں کی پیداوار ہے, جھوٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جس پر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے, جس پر مالک شافعی تھے. اگر ان کا کوئی اور پیر امام نہیں تھا نبی تک, تو آج ہمارا بھی نبی ہی پیر ہے, وہی ہمارا امام ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت والے دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے نام پر بلائیں گے. آؤ بھائی فلاں فلاں امام والے ادھر آ جاؤ, فلاں والے ادھر آ جاؤ. امام احمد بن حنبل بلکہ
عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اصحاب الحدیث ہیں ان کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا تو پھر وہ پیچھے جمع ہوں. نام کوئی بھی ہو، اگر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات ماننی ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لانا، ان کی اطاعت کرنی ہے، عقل پرستی نہیں کرنی، پیر مولوی پرستی نہیں کرنی، اور بزرگوں نے یہ فرما دیا اور بس دین ختم، یہ کام نہیں کرنا. جو اس لیول پر سوچتا، اس منہج پر چلتا ہے، انشاءاللہ اس نے جنت میں جانا ہے. اور جب تک خط سیدھا نہ ہوا، جب تک بس کا روٹ درست نہ ہوا کہ وہ ہماری منزل کی طرف جاتی ہو، اس وقت تک کی ہوئی نیکیوں کا فائدہ نہیں ہوگا. نیکیوں کا فائدہ تب ہوگا جب ہم اس بس میں سوار ہوں جو منزل کی طرف جاتے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ. اور کیا کیا فرق ہے انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ انالیسس ہے، یہ تجزیہ ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں جو آج ہمارے مسائل ہیں، جو آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، جو آج ہم لوگوں کی سوچ کو پڑھتے ہیں. اور اس پر مجھے حدیث یاد آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا آدم، اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرمائیں گے یا آدم، آدم ادھر آؤ، لبیک و سعدیک یا رب، حاضر ہوں، حکم. اللہ فرمائیں گے اخرج بعث النار، اپنی اولاد سے جہنم کا حصہ الگ کر دے. وہ کہیں گے یا اللہ کتنا؟ اللہ فرمائیں گے 1000 سے 1 جنت کے لیے اور 999 جہنم کے لیے. صحیح مسلم کی حدیث. جب یہ اعلان ہوگا تو بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی حمل کو گرا دیں گے، یاجوج ماجوج بھی اس میں شامل ہے، ساری آدم کی اولاد شامل ہے، 1000 سے 1 جنت میں جائے گا. اور یہ ریشو آج نظر آ رہی ہے. آپ کی جماعت میں شاید 4% نمازی ہوں، کیا خیال ہے؟ ہاں، تو پھر ریشو نظر آ رہی نہیں آ رہی؟ اکثریت دنیا میں کافروں کی ہے، مسلمانوں میں اکثریت ان کے طریقہ سوچ کا ہی الگ ہے، اور اگر منہج درست ہے تو نماز نہیں پڑھتے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا منہج درست کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان کر کامیاب ہونے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.